فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کیا آپ اپنے آپ کو جمائیے اے نبی، اور جو لوگ توبہ کر کے کفر سے گمراہی سے توبہ کر کے حق پر آئے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جمائیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جمانا یہ ہماری ذمہ داری بتائیے کہ جماؤ اپنے آپ کو اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر، تاکہ انجام میں ناکامی نہ آئے بلکہ کامیابی آئے۔ لیکن اگر آدمی میرے دوستو ان ساری باتوں کو بھولاتا ہے اور ناکامی کے راستے پر پڑتا ہے تو پہلے دھوکہ کھائے گا، پھر نقصان اٹھائے گا۔ دھوکہ کھائے گا اسے کہ کچھ ہوتا نہیں کرو، یہ دھوکہ ہے، کچھ ہوتا نہیں کرو۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی زہر کھائے اور فوراً تو ہوگا نہیں، وہ تو چند گھنٹوں کے بعد ہوگا۔ کھاؤ کچھ نہیں ہوتا، دیکھو میں کھا رہا ہوں، تو یہ انجام سے بے خبر ہے، اس کو غافل کہتے۔ اور غفلت یہ محرومی کا پہلا دروازہ ہے کہ آدمی جو محروم ہوگا اپنی غفلت سے محروم ہوگا۔ اگر یہ غافل ہوا کہ یہ محروم ہوگا، اس لیے غافل ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو چوکنا بناوے، ہوشیار بناوے کہ ہمارے سامنے ایک دعوت ہے، ہمارے سامنے ایک ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، اس کو نبھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھاتے ہیں کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد ذمہ داری اٹھانے کے بقدر آئے گی۔ جو ذمہ داری اٹھائے گا اور سنبھالے گا اپنے آپ کو وہی اللہ کی مدد پائے گا، اور جو ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں، سنبھالنے کو تیار نہیں، اس کے لیے مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بے خبر ہے۔ تو ناکامیاں دھیرے دھیرے ڈالتے ہیں اللہ پاک، لیکن اس کے اثرات قائم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یوں کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنے آپ کو خواہشوں کے راستے پر ڈالے گا تو جو انجام میں ناکامی آنے والی ہے اس کے اثرات پہلے قائم ہوں گے۔ چنانچہ پہلے اللہ اپنی بات سمجھاتے ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے، نبیوں کی تابع داری کرنے والوں کے ذریعے سے اللہ اپنی بات پہنچاتے ہیں کانوں تک۔ اللہ کی ترتیب ہے کہ ہم سزا اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک اپنی بات نہ سمجھائیں گے۔ بے خبر رکھ کر اللہ نہیں مارتے کسی کو، بلکہ پہلے کانوں پر بات پہنچتی ہے اور دل اس کو ماننے لگتا ہے کہ ہاں سچ تو یہی ہے، پھر اپنی ہوس سے راستہ چھوڑتا ہے۔ بات دل نے مان لی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنی ہوس کے تابع ہو کر کے صحیح راستے سے آگے نکلتا ہے۔ تو تم سمجھو کہ اب یہ ناکامی کے راستے پر پڑا ہے۔ آدمی کا دل مان لیتا ہے، اندر اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے کہ جو بات صحیح ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، وہ دل کو پہلے لگ جاتی ہے، پھر آدمی اپنے ہوس کے تابع ہو جاتا ہے اور اس صحیح بات کو پامال کرتا ہے جس کو دل نے لیا ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، نبیوں کے ساتھ بھی جنہوں نے بغاوتیں کی وہ بھی اس طریقے سے بغاوت کی کہ ان کے دل نے تو بات مان لی تھی کہ صحیح یہی ہے، اندر سے دل کہہ رہا ہے کہ صحیح یہی ہے، لیکن کرنا ہے تب اللہ تعالیٰ ان پر ناکامیاں ڈالتے ہیں، اوپر سے سمجھاتے ہیں، دل اندر تسلیم کرتا ہے اور پھر بھی ہوس کے تابع ہے۔ یہ تو ایسوں کی مدد نہیں ہوتی، ایسوں کے لیے ناکامیاں ڈالی جاتی ہیں، وہ ناکامی کے اثرات قائم ہوتے ہیں۔ چنانچہ آدمی جب غلط راہ لیتا ہے میرے دوستو، حق بات کو نہیں لیتا، تو سب سے پہلے ناکامیاں ایسے انسانوں کے اوپر ان کے دلوں پر ڈالی جاتی ہیں، یعنی دل اندر سے پریشان ہوتا ہے اور دلوں کے اندر اللہ پریشانیوں کو ڈالتے ہیں، ان کے اندر کا سکون اور چین اندر سے کھینچ لیتے ہیں اور پریشانیوں سے بھر جاتا ہے دل دھیرے دھیرے، اور باہر کے اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں، آسانیوں کے، راحتوں کے، خواہشوں کے، باہر کے سارے اسباب ہیں، لیکن ان کے دل کا چین اللہ اندر سے کھینچ لیتے ہیں، اس لیے دل اندر سے پریشانیوں میں بھرا ہوا اٹا ہوا رہتا ہے۔ یہ پہلی سزا ہوتی ہے اپنے نافرمانوں پر کہ ان کے اندر کا چین کھینچتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو اندر جگہ نہیں کی۔ ایسے انسانوں کے لیے اندر کی پریشانیاں پہلا اثر اللہ تعالیٰ ڈال کر کے ان کو نامراد بناتے ہیں، اور اس میں اللہ کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی کروڑ پتی ہے اور پڑا ہے ہوس کے راستے پر، حق کے راستے پر نہیں، تو اس کے دل میں جو پریشانیاں اللہ تعالیٰ بھریں گے وہ بھی کروڑوں والی بھریں گے،
جس درجے کا آدمی اس درجے کی اس کو پریشانی ڈالیں گے. جو لاکھ والا ہے اور پھر ہوس کے راستے پر ہے اس کی پریشانی لاکھ والے حساب سے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کس طرح اللہ انہیں جو ہے عاجز بنائیں گے. تو لاکھ والے کو لاکھ کے حساب سے، کروڑ والے کو کروڑ کے حساب سے، ملک والے کو ملک کے حساب سے، عہدے والے کو عہدے کے حساب سے، جہاں جتنا اس کا استوا، جتنی اس کی حیثیت ہے، اس حیثیت سے اللہ اس کے دل میں پریشانی ڈالیں گے. دنیا کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت خوشحال ہے اور وہ اندر سے پریشان حال ہے. اس لیے دنیا کے لوگوں کے پاس علاج نہیں ہے. دنیا کے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا ہے، یہ تو بہت خوشحال آدمی ہے، ان کے پاس تو یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کو اندر سے پریشانی نے اتنا گھیرا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی، نیند اڑ جاتی ہے. بڑے بڑے دنیا دار وہ نیند کی گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں. ہم کیا جانے ان کو، تو انہوں نے خود بتایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم گولیاں کھا کر سوتے ہیں. میرے ساتھ تھے ایک بہت بڑے، اللہ نے ان کی راہ بدلی اور وہ اس راستے پر چلے. انہوں نے مجھے خود سنایا کہ ہم روٹی کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی دنیا ہے لیکن ایسی پریشانی آتی ہے کہ نیند صبح تک نہ آئے، تو پھر یہ گولی کھا کر سوئے. وہ سونا نہیں ہوتا، وہ بلکہ گولی ان کے ہوش اڑا دیتی ہے. یہ بناوٹی سکون ہے، اصلی سکون نہیں ہے، اصلی راحت دل کو نہیں ملی ہے یہ، بلکہ ان کے اعضاء جو ہیں وہ بے خبر ہو گئے ہیں اس دوا سے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ دواؤں کے بھی عادی ہو جاتے ہیں. پھر ایک گولی کام نہیں کرتی، پھر اس کا ڈبل ڈوز یعنی 2. تو اس طرح وہ دنیا سے سکون خرید کر کے لاتے ہیں، انہیں سکون ملتا نہیں ہے. یہ سزا پڑتی ہے اللہ کی طرف سے ہر نافرمان بندے پر. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب ان کے سامنے حق بات واضح ہوئی ہے اور پھر انہوں نے نہیں لی ہے، تو دل حق کے بغیر قرار نہیں پکڑتا. دل کو جو چین ملتا ہے وہ حق سے چین ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ بندوں سے فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ دل جو چین پائیں گے وہ تو اللہ کے تعلق سے چین پائیں گے. اس دل کو اللہ نے نرالا بنایا ہے. جتنا اس کے اندر اللہ سے تعلق ہوگا اتنا اس کو چین ملے گا. باہر کی چیزوں سے چین اس کے اندر نہیں جائے گا، بلکہ باہر کی چیزیں الجھن بڑھاتی ہے، اس کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے. جتنے اسباب بڑھتے ہیں بوجھ بڑھتا ہے، فکریں بٹنے لگتی ہے. تو میں نے کہا کہ ایسے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی پہلی سزا قائم ہوتی ہے، وہ ان کے اندر کا چین اور اندر کا سکون کھینچ کر کے اب وہ پریشانیوں میں پڑتے ہیں اور رات دن سوچتے رہتے ہیں اس کا کیا علاج کروں، کیونکہ وہ پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے آئی ہے. تو اس کا علاج ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، بلکہ بیماری بڑھنے کے اسباب ہوتے ہیں.